ایک رات طوائف کے کوٹھے پہ دو دوست اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک کا نام عادی اور دوسرے کا نام شہزی تھا۔ عادی آج شب جمعہ کے لیے تیار ہے نا؟ میس کرتے ہوئے شہزی نے مجھے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ شہزی میں تیار ضرور ہوں، لیکن اس بار یار پلان تھوڑا تبدیل ہے۔ کیا پلان ہے عادی؟ شہزی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یار آج شب جمعہ پہ نہیں جانا، آج ہم بازار حسن جائیں گے، طوائفوں کے اڈے پہ۔ عادی مذاق نہیں یار، عصر کی نماز پڑھ کے شب جمعہ کے لیے نکل جائیں گے۔ شہزی میں مذاق نہیں کر رہا، آج ہم واقعی بازار حسن جا رہے ہیں۔ عادی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شہزی پتہ ہے سب، بس ہمیں چلنا ہے اور ہم دونوں جا رہے ہیں۔ شہزی آپ کو میرے پہ اعتماد ہے نا؟ عادی اعتماد ہے، لیکن جو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ شہزی ہم بھی کتنے عجیب ہیں یار، اللہ سے ڈر نہیں لگتا اور لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ لوگوں سے تو منہ چھپا کے بچ جائیں گے، لیکن اللہ سے بچنا ممکن ہی نہیں، پھر بھی ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا۔ عادی جائیں گے کیسے؟ آپ نے بازار حسن دیکھا ہوا ہے؟ شہزی میں نے گاڑی ارینج کی ہے اور راستہ پوچھ لیں گے کسی سے۔ یوں عصر کی نماز کے بعد ہم بازار حسن چلے گئے۔ عادی کہنے لگا یار پلیز رہنے دے، بہت عجیب لگ رہا ہے۔ شہزی بولا۔ شہزی ابھی بھی حیران و پریشان روک رہا تھا۔ میڈیکل کالج سے شہر تک کا سفر تو ہو گیا، اب بازار حسن۔ راستے میں گاڑی روکی۔ ارے انکل پلیز بات سنیے۔ انکل یہ بازار حسن کس طرف ہے؟ انکل نے تو پہلے انتہائی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ کچھ شرم کرو، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ الغرض ہم نے جس مرد سے بھی بازار حسن کا راستہ پوچھا، ایسے لگا جیسے ہمارے معاشرے کے سارے مرد یہ لفظ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اور انہیں تو نفرت ہے۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا، اتنا پاک صاف ہے ہمارا معاشرہ، تو پھر یہاں کی عورت محفوظ کیوں نہیں؟ یہ سب مرد بازار حسن کا راستہ تک نہیں جانتے تو وہاں جاتا کون ہے؟ آخر کسی کو جب راستہ معلوم نہ تھا تو ایک دوست کو کال کی، تب اس نے راستہ سمجھایا کیونکہ وہ مقامی تھا۔ آخر ہم بازار حسن پہنچے۔ عجیب ماحول تھا، ہر بندہ منہ چھپائے جا رہا تھا۔ شہزی نے بھی منہ چھپا لیا۔ عادی یار کہاں لے کر آیا ہے تو؟ یہ سب کس سے منہ چھپا رہے تھے؟ اپنے آپ سے، ورنہ تو یہاں آنے والا ہر شخص ایک ہی چیز کا خریدار ہے۔ اندر داخل ہوئے، اشاروں سے ہمیں بھی دعوت دی گئی۔ آخر ایک کی طرف ہم بھی گئے۔ جی صرف 200 لیتی ہوں، صرف 200؟ اتنی سستی ہے تمہاری عزت؟ ایک بات سنو، یہاں کی سب سے مہنگی عورت کون ہے؟ اتنا ہمیں بتا سکتی ہو؟ یہاں عورت نہیں صاحب، طوائف ہوتی ہے۔ عورتیں تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں سر۔ مناہل وہ 14 نمبر پورے 500 لیتی ہے۔ عادی پلیز چلتے ہیں واپس، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آجا شہزی۔ ہم 14 نمبر کمرے میں پہنچے۔ ایک 20-22 سال کی خوبصورت لڑکی۔ مناہل جی 500 لوں گی، آپ 2 ہیں تو 800۔ چھوڑیں آپ یہ بتائیں 2 گھنٹوں کا کتنا لیں گی؟ 1000۔ اب 2 گھنٹے ہمارے۔ اس نے جا کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ ہم میڈیکل کالج سے، ہاں پہلے بھی آتے رہے ہیں میڈیکل کالج سے بھی۔ وہ اچھا نام رہنے دیں، آپ کا نام مناہل ہے جی۔ یہ ہم آپ کے لیے ایک گفٹ لائے ہیں۔ یہ دوپٹہ میری بہن کا دوپٹہ ہے، انایا کا، یہ آپ کے لیے، سر پہ لے لیجئے۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ مناہل پتہ ہے میری ایک بہن ہے انایا، بالکل آپ کے جیسی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں طوائف ہوں، اپنی بہن کو میرے ساتھ مت ملائیے۔ آپ میرے ساتھ سودا کر چکے ہیں تو پلیز مجھے عورت کا رتبہ مت دیجیے، مجھے طوائف سمجھیے۔ آپ بھی تو ایک عورت ہیں، انایا بھی عورت ہے۔ آپ بھی کسی کی بہن، وہ بھی کسی کی بہن، انایا کی طرح آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں نا۔ مناہل پریشان نہ ہوں، ہم یہاں باقی مردوں کی طرح نہیں آئے۔ ہاں بس 2 گھنٹے آپ کے خریدے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ مناہل آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مناہل آپ ہمیں اپنی کہانی بتائیں گی؟ نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کریں اور جائیے۔ پتہ ہے مجھے سب مردوں کا اور ان کی سب ہمدردیوں کا۔
اور ان سے جڑے ان کے مفادات کا۔ انہی ہمدردیوں کی ماری ہوئی ہوں، انہی ہمدردیوں اور میٹھی باتوں کی بھوکی ہوا کرتی تھی تو آج عورت سے طوائف بنی بیٹھی ہوں۔ نہیں مناہل، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں صاحب۔ یہاں پر آنے والا ہر مرد یہی کہتا ہے، بلکہ اس معاشرے کا ہر مرد یہی کہتا ہے کہ وہ باقیوں جیسا نہیں ہے۔ آج رش کم ہے، ورنہ 2 گھنٹوں میں کئی بار میرا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا۔ آج سارے معزز اور نیک لوگ عبادات میں مصروف ہوں گے، شب جمعہ ہے نا، اس لیے۔ مناہل میری طرف دیکھو، آپ کو تو سب پتہ چل چکا ہوگا کہ کس کی کیا نیت ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا لوگوں کی آنکھوں میں ہوس دیکھ کے۔ مناہل میں اپنی بہن کا دوپٹہ لایا ہوں، آپ کو بتاؤں بھی تو کیا فائدہ، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ بولی، آپ 2 ہمدردی کے الفاظ بولیں گے، چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر سے میں نئے آنے والے مرد کے لیے طوائف ہوں، اور طوائف ہمیشہ طوائف ہوتی ہے۔ آپ بتائیے تو صحیح، بتاؤں؟ سب سے پہلے میرے ماں باپ نے مجھے طوائف بنایا، ایک ہی بیٹی تھی، جو کرتی کرنے دو، ایک ہی تو بیٹی ہے۔ مجھے ساری آزادیاں دی گئیں، جیسے مرضی کپڑے پہنتی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ جب وہ لباس پہن کے نکلتی تو میرے اوپر ٹیگ لگا ہوتا کہ غلط لڑکی ہوں۔ معاشرے کا ہر انسان لالچ کی نظروں سے مجھے دیکھتا۔ وہ تو بابا کی ذمہ داری تھی نا مجھے بتانے کی۔ جب ایک عورت کو اس کا باپ لباس کی آزادی دیتا ہے تو مطلب وہ اسے جسم کی آزادی دے رہا ہے۔ کوئی غلطی کرتی تو بھی اماں بچا لیتی، ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری، اسے تو کرنے دیں، بڑی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تربیت کے نام پر مذاق بنایا گیا میرا۔ مجھے ہر معاملے میں کھلی چھٹی تھی، فیشن، پیسہ، سب کچھ ابا نے دیا۔ یونیورسٹی میں ہی ایک لڑکے شاہ زیب سے پیار ہو گیا، شادی کرنا چاہتی تھی اس سے، لیکن ابا نے بچپن میں پھپھو کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا میرا رشتہ۔ مجھے وہ پسند ہی کیسے آتا، دیہاتی تھا نا۔ اماں سے کہا، بہت ضد کی، لیکن اس بار ابا ضد کر گئے، شادی ہوگی تو بس کامران کے ساتھ۔ یا تو میری تربیت اتنی اچھی کرتے کہ آج ان کا ہر فیصلہ مجھے بلا چونچرا منظور ہوتا، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا جو چھین رہے تھے مجھ سے۔ نہیں، میں نے شاہ زیب کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ شاہ زیب کو بتایا، ابا نہیں مان رہا اور نہ ہی مانے گا۔ اس نے کہا، تو مناہل بھاگ جاتے ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمیں جینے کا مکمل حق ہے۔ مناہل، میں ہوں آپ کے ساتھ، جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، سب کچھ سنبھالوں گا۔ پہلی دفعہ ایک مرد پہ اعتماد کیا، سوچا مرد ہے سنبھال لے گا۔ پیار کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی، موویز دیکھ دیکھ کے زندگی کی حقیقتوں اور تلخیوں کو مذاق سمجھ لیا تھا۔ گھر سے بھاگ نکلی، دیکھو گھر سے بھاگ نکلی اپنے سائبان سے، دور ایک نئے شہر، اتنے پیسے لائی تھی۔ شاہ زیب نے فلیٹ کرائے پر لے دیا۔ مناہل، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم میرے ساتھ بھاگی ہو، اس لیے میں گھر جا رہا ہوں تاکہ شک نہ ہو کسی کو، میں کل واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ آتا، میرے وجود سے کھیلتا اور چلا جاتا، بالکل یہاں پر آنے والے مردوں کی طرح۔ پتہ ہے، میں تو طوائف اسی دن بن گئی تھی جس روز میں گھر سے بھاگی تھی۔ پھر وہ ہفتے میں ایک دن آتا، شاہ زیب ہمیں شادی کرنی چاہیے، اور کتنے دن انتظار کرنا ہوگا؟ مناہل، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ بولا، میں گھر بتاؤں گا کسی طرح، ابھی معاملہ بہت گرم ہے، ابھی میں نے جاب شروع کر دی، اکیلی انجان لڑکی انجان شہر نوکری کر رہی ہوں، مجبور تو ہوں گی نا۔ مجبوریوں کے ساتھ یہاں کیا کیا جاتا ہے، مجبوراً مجھے جاب چھوڑنی پڑی۔ اب تو شاہ زیب مجھ سے پیسے لے جاتا، کوٹھے والے اصول بھی محبت بھول گئی۔ ہاں، وہ محبت جس میں گھر سے بھاگ نکلی، کوٹھے پہ ہونے والے کام سے بھی بدتر تھی وہ محبت۔ پھر کیا تھا؟ شاہ زیب نے جواب دے دیا کہ اس کا ابا نہیں مانتا، وہ شادی نہیں کر سکتا۔ لڑا پڑا مجھ سے، مناہل تم بھی گھر لوٹ جاؤ۔ کہاں لوٹ جاؤں؟ کس گھر؟ پتہ ہے، عورت جب گھر سے بھاگتی ہے تو پھر وہ گھر والی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک طوائف بن جاتی ہے۔ محبت بھاگ گئی۔ غلطیاں ہمارے معاشرے کے مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں، لیکن طوائف کا لقب صرف عورت کو ملتا ہے۔ وہ مرد بھی طوائف ہوتا ہے، لیکن یہاں مرد تو ایک غسل کر کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ فلیٹ کا کرایہ کون دیتا؟ شاہ زیب کے سامنے ہاتھ جوڑے، محبت کا واسطہ دیا تو ہنس پڑا،
और कितनी मोहब्बत करूं तुमसे, 2 माह से मोहब्बत ही तो कर रहा हूं। अब क्या था, 2 दिन की भूखी दरबार पे गई, अल्लाह वालों की जगह पे गई। 2 दिन खाना मिला, एक खूबसूरत औरत, दिलासा देने वाले मर्द मदद के लिए आगे आए। आओ मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। पागल थी। जिस लड़की ने अपना आंगन छोड़ा हो उसे दूसरे अपने घर नहीं बल्कि बिस्तर पर ले जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा मर्द दरबार पर आया, फिर सहारा मिला, मैं फिर इस्तेमाल हुई। अब तो बाकायदा दरबार पे भूखे मेरा रेट लगाते, पैसे देते और मुझे ले जाते। दरबार वालों को पता चल गया, अपना कमीशन लेने लगे। फिर एक दिन एक औरत मेरे पास आई, तुझे अड्डे पे ले जाती हूँ, वहाँ तुम्हारी एक पहचान होगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी। तुम पे जो लोग तशद्दुद करते हैं ये तशद्दुद तुम पे नहीं होगा। यहाँ कोठे पे आ गई, पूरी तवाइफ बन के। यहाँ तो वाकई 10 दिन में मेरा सिक्का चलने लगा। अब लोग आते हैं, देखती हूँ रोज बैठ के कई मोहब्बतों को, जब वह मुझ पे अपनी मोहब्बतों के नाम लेते हैं। बहना ऊपर देखें, चलें अब गलती हो गई, अब इसको ठीक करते हैं, हम आपके साथ हैं। मनाहिल बोली, इस गलती का अजाला नहीं होता जनाब, इज्जतों का कोई अजाला नहीं होता। ये जब चली जाए तो वापस कभी लौट के नहीं आती। हम अब भी आपको घर देंगे, एक नई जिंदगी जिसमें आप वही मनाहिल होंगी, पुरानी वाली मनाहिल। मनाहिल बोली, उन्हीं मर्दों की तरह, शाहजेब की तरह नहीं मनाहिल, एक औरत की तरह, एक मुआशरे की बहन समझ के। क्या हम भी आपको दूसरे मर्दों जैसे लगते हैं? मनाहिल बोली, यहाँ पर आया हर मर्द भूखा होता है, जैसे एक अच्छे सौदागर को पता चल जाता है गाहक देख के। इतना तो मुझे भी अंदाजा हो गया है, अब तक आपकी निगाहों को समझ लिया है। आपने अपनी बहन का दुपट्टा मेरे सर पर रखा है, यहाँ आया हर मर्द भूखा होता है। आपने तो मुझ जैसी तवाइफ का नाम अपनी बहन के साथ लिया है। मनाहिल, अगर अभी हमारे साथ चलना है तो चलें हमारे घर, हम दोनों आपके लिए रिश्ता ढूंढेंगे। तवाइफ से शादी? वो हंसकर बोली, आप तवाइफ नहीं, एक औरत हैं, एक बहन हैं, एक बेटी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मनाहिल बोली, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? जी क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। भाई चलें, मेरा तो आप करेंगे, लेकिन यहाँ मेरी तरह और भी लड़कियां हैं जिन्होंने मोहब्बतें की हैं और अब अपनी सच्ची मोहब्बतों के सिले पा रहे हैं। भाई, यहाँ रहकर मैंने देखा, यहाँ की बहुत सी लड़कियों की कहानी मुझसे मिलती है। पहले सोचा करती थी कि लड़की पैसे के लिए तवाइफ बनती है, यहाँ आके मालूम हुआ कि हमारा मुआशरा तवाइफें पैदा कर रहा है। भाई, मैं तो कहती हूँ हर मर्द को तवाइफों के अड्डे पे ज़रूर आना चाहिए, ताकि फिर अपनी बेटी की तरबियत करे घर जाके, उसे बताए कि मोहब्बतों का अंजाम क्या होता है। मोहब्बत नीलाम होती है यहाँ सिर्फ 200 रुपए में। भाई, इन सब का क्या बनेगा? आप हमारे साथ हैं ना? हम मिल के निकालेंगे इनका हल, इन सब को इस दलदल से निकालेंगे। भाई, पता है यहाँ मैंने खुद को काफ़ी महफूज पाया है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। आपकी बहन के दुपट्टे की ये बहन लाज रखेगी। मनाहिल के सर पे हाथ फेरते आंखों में आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वापसी पे शहजी गुमसुम, शहजी अब क्या करना है? आदि में रिश्ता ढूंढूंगा, बल्कि एक मुनासिब रिश्ता है मेरी नज़र में। अब्बू से बात करते हैं, अब्बू इस काम में हमारा ज़रूर साथ देंगे। अब वो अगले ही दिन अली के घर पहुंच जाते हैं। अली एक ऐसा लड़का जिसके माँ बाप दोनों एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे और वो अकेला अपने छोटे से घर में ज़िंदगी बसर कर रहा था और एक अच्छी बीवी की तलाश में था। आदि उसके पास गया और उसे सारी बात समझा दी। वो फौरन मान गया। इस तरह उन दोनों का निकाह हो गया। वो दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। कई दिनों के बाद हॉस्टल की छत पे बैठे तो शेजी यार अली का नंबर तो मिलाइए, उनसे बात करते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। इतने में शेजी ने अली को कॉल लगाई और उसकी जिंदगी के बारे में पूछा तो वो बोला, शहजाद भाई यार, मेरी तो नस्लें आपको दुआएं देंगी। इतनी सुलझी औरत जिंदगी ने मनाहिल को बहुत कुछ सिखा दिया था। अब वो एक नहायत मजबूत औरत है, एक अच्छी बीवी।
اور مناہل سے اچھی تربیت کرنے والی ماں کسی کو نہیں ملے گی۔ ہم بہت خوش ہیں۔ وہ دور کسی گاؤں کو دیکھتے آنکھیں نم تھی میری۔ آج کئی دنوں بعد آدھی چلیں شب جمعہ، ہاں کیوں نہیں؟ وہ عصر کے بعد وہی انجان سے راستے جس پہ جاتے ہوئے سب منہ چھپاتے ہیں، لیکن اب کی بار راستہ نہیں پوچھنا پڑ رہا تھا۔ پکے راہی تھے نا اس راہ کے، ایک نئی مناہل کو لیتے وقت، کہ ان تاریک گوشوں سے ایک دوشیزہ کی سرگزشت کہ جہاں کوئی بھی باعزت جانا گوارا نہیں کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ طوائفیں ہمارا معاشرہ تیار کرتا ہے، طوائفیں ہمارا معاشرہ پیدا کرتا ہے۔